نظر کن لوگوں کو لگتی ہے؟ حاسدین کی یا کسی کی بھی لگ سکتی ہے. دیکھیں نظر لگنا یہ ایک ریالٹی ہے اور اس کا ذکر اشارتاً قرآن پاک میں بھی موجود ہے. سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے اور یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جب ان سے ملنے کے لیے مصر آنے لگے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جو عزیز مصر بن چکے ہیں، تو ان کے والد نے ان کو ایک نصیحت کی تھی کہ تم نے ایک دروازے سے سارے بھائیوں نے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ کمنٹس کیے ہیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مقابلے پر ان کو غنی نہیں کر سکتا تھا، یعنی تقدیر تو نہیں بدل سکتی. وہ چاہتے تھے کہ میرے بچوں کو نظر نہ لگے کہ 11 بھائی ایک ہی دروازے سے انٹر ہو رہے ہیں. آپ سوچیں آج کے زمانے میں بھی یہ کتنی بڑی چیز ہے، اور اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم تھا 11 بھائی انٹر ہو رہے ہیں تو اس چیز کے چانسز تھے کہ نظر لگ سکتی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، شہر کے مختلف دروازوں سے الگ الگ داخل ہونا ہے تاکہ نظر نہ لگے کہ یہ سارے بھائی اکٹھے آئے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ورڈکٹ دی ہے کہ اس سے تقدیر کو وہ نہیں بدل سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ ان کو یہ چیز غنی نہیں کر سکتی تھی. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے علم رکھنے والے بندوں میں سے تھے، یعنی اس میں علم پوشیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھوڑے پھنسیوں اور نظر کے اگینسٹ دم کرنے کی اجازت دیتے تھے، لیکن وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں ہے تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو. شرکی الفاظ نہ ہو آپ دم کر سکتے ہیں، بالکل نظر کے لیے بھی کروائیں. بلکہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی ہے، یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر تقدیر پہ بھی کوئی سبقت لے سکتی چیز لے گی نہیں. ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر کی ہوئی ہے کسی کے لیے خیر کا فیصلہ یا شر کا فیصلہ اس کو تو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ اس کے اثرات موجود ہیں. اور ظاہر یہ کوئی فزیکل فینومین آف نیچر نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی طریقے سے لیبارٹری میں پروڈیوس کر سکیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے جس طرح باقی چیزیں روحانی معاملات ہیں، اسی طریقے سے یہ چیزیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.